اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تیسرا سال ہے یہ مسلسل مجھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں ان کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. انسان کا لوگوں کا حوصلہ بہت کمزور ہوتا ہے. جب تک لوگ ان کے سامنے کچھ کام کرتے ہیں، کوئی بڑا کام کرتے ہیں تو وہ بڑی تعریف کرتے ہیں، اور پھر جب وہ ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو پھر ان کو بلا دیتے ہیں، بہت جلد بلا دیتے ہیں. کتنے بادشاہ گزرے ہیں، کتنے صدر گزرے ہیں، کتنے وزیر اعظم گزرے ہیں، تو جب تک وہ اقتدار میں رہتے ہیں، جب تک وہ کچھ کرتے رہتے ہیں کہ ان کی خدمت، تو ان کو پسند کرتے ہیں. مگر جب وہ ختم ہو جاتے ہیں تو صرف تاریخ کے صفحات میں موجود رہتے ہیں، اور تاریخ کا اسٹوڈنٹ ان صفحات میں ان کو پڑھتا ہے، اور عام لوگوں سے ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. مگر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے. وہ مرنے کے بعد، انتقال فرمانے کے بعد لوگوں کی یادداشت میں محفوظ رہتے ہیں، بلکہ ان کی محبت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، کمی نہیں ہوتی. انہی ہستیوں میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ ان کی محبت کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی مقبولیت کا سبب کیا ہے؟ وہ تبلیغ ہے. اسلام کی تبلیغ آپ نے جو فرمائی، اسلام کی اشاعت کے لیے جو کوشش فرمائی، وہ ہے. اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں، اگر ایک شخص کو بھی کوئی مسلمان کرے تو وہ بڑا قابل قدر شخص ہے، اس واسطے کہ اس نے اس شخص کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا اور جنت کی ابدی نعمتوں سے کا اس کو حقدار بنا لیا. مگر جو لاکھوں لوگوں کو مسلمان کریں، ان کا کیا درجہ ہے؟ حضرت کے ہاتھ پر 11 لاکھ لوگوں نے بیعت کی، اور پھر اس کے بعد ان کی اولاد وہ بھی مسلمان رہی اس وجہ سے، اور اس کے بعد ان کی اولاد تو کئی جنریشن میں کروڑوں میں وہ تعداد ہو جاتی ہے. تو دیکھیے کتنا بڑا احسان ہے، اور اس احسان کی وجہ سے ہی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں. بعض اورینٹلسٹ جو ہوتے ہیں، ماہر مشرقی لوگ، وہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں آپ دیکھیے کہ جب انہوں نے تحریک شروع کی تو نہ ایک تیر بھی کمان سے نہیں نکلا، ایک تلوار بھی نیام سے نہیں نکلی، مگر اتنے سارے لوگ جو ہیں مسلمان ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں رسالت سے سرفراز فرمائے گئے تو وہی آتی رہی. اس کے بعد حکم ہوا بلغ ما انزل الیک من ربک، بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. جو کچھ تم کو اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے وہ پہنچاؤ. بلغ کے معنی پہنچاؤ، تبلیغ کے معنی پہنچانا. تو رسول اللہ نے اس وقت کوئی جہاد کا حکم نہیں ہوا، اور جہاد کا بھی مطلب جو ہے تلوار ہی کا جہاد نہیں ہوتا ہے، زبان کا بھی جہاد ہوتا ہے، حسن عمل کا بھی جہاد ہوتا ہے. اگر آپ اچھی مثال قائم کریں تو اس سے بھی متاثر ہوتے ہیں لوگ، اور اچھی
بات کہنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. مطلب کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرح راستے پہ بلاؤ بالحکمتی، سمجھداری سے، نادانی سے نہیں، سمجھداری سے. موعظۃ الحسنہ کے معنی اچھی نصیحت سے، نصیحت کے انداز سے. اور جاوید باللتی ہی ایسا، اور اچھی طرح سے ان سے گفتگو کرو. مطلب یہ کہ ایک دم کوئی ایسی بات مت کرو کہ جن سے وہ مشتعل ہو جائیں، جس سے وہ ناراض ہو جائیں. ان کو اپنی طرف متوجہ کرو، ان کو ہمدردی سے اپنی طرف بلاؤ اور اس کے بعد تبلیغ کرو. یہ ہے اصل چیز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں تبلیغ کی. اس وقت بھی جہاد کا حکم نہیں نازل ہوا. اس کے بعد آپ مدینہ تشریف لے گئے تو 2 سال تک وہاں بھی جہاد کا حکم نہیں ہے. اس کے بعد جہاد کا حکم ہوا. تو مطلب یہ ہے کہ 15 سال صرف تبلیغ ہوتی رہی. مکے میں قریش کی مخالفت کی وجہ سے اتنی کامیابی نہیں ہوئی جتنا کہ ہونا چاہیے تھا. مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی تلافی یہ فرمائی کہ مدینے میں بغیر کوئی رکاوٹ کے دیکھتے ہی دیکھتے پورا شہر مسلمان ہو گیا. ایک حج میں کچھ وقت آیا مکے سے اور مدینے سے، آپ نے تبلیغ فرمائی، وہ لوگ گئے اور وہ پیغام پہنچایا. دوسرے سال اور بہت بڑا وقت آیا وہاں سے، اور ان کو رسول اللہ نے تبلیغ کی اور ان کے ساتھ جو ہے مصعب بن عمیر کو روانہ کیا تھا کہ وہاں پر وہ لوگوں کو اسلام کی باتیں سمجھائیں، عبادت کا طریقہ سکھائیں اور دین کی تبلیغ کریں. تو دیکھتے ہی دیکھتے سارا تبلیغ سے ہوا ہے کام. مکے میں بھی تبلیغ کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوئے اور مدینے میں بھی تبلیغ کی وجہ سے مسلمان ہوئے. تو جہاد کا بھی حکم آیا تو یہ لوگ کہتے ہیں، میں نے پڑھا ہے کتاب تاریخ کی، کہ پورے جتنے بھی غزوات تھے اور جتنے سریے تھے ان میں صرف 500 لوگ ہلاک ہوئے. اس میں مسلمان شہید ہونے والے بھی ہیں اور کافر جو ہلاک ہوئے وہ سب ہیں. تو اس کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں کہ جنگ بدر اس میں 70 لوگ کافر ہلاک ہوئے اور جنگ احد میں اتنے ہی تقریباً تعداد کافروں کی مسلمانوں کی شہید، مسلمان لوگ شہید ہوئے. اور اس کے بعد اور بھی جنگیں کہتے ہیں مگر وہ ایکچولی جنگیں نہیں تھی، لیکن خندق کہتے ہیں، جنگ خندق، وہ تو جنگ ہوئی ہی نہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے اتنی آندیاں بھیجی اور اتنے لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ خود ہی چلے گئے. اور فتح مکہ کہتے ہیں، فتح مکہ اس میں بھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی اور مکہ فتح ہو گیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ تبلیغ تھی. جب صلح حدیبیہ کیا گیا تو اس وقت اس میں ایک یہ تھا کہ لوگ مسلمان اب آزادی سے تمام جگہ پر گھوم پھر سکتے ہیں، مکے جا سکتے ہیں اور علاقے میں جا سکتے ہیں. تو اس زمانے کا ہر مسلمان مبلغ تھا تو سب پھیل گئے اور انہوں نے تبلیغ کی. اتنے زیادہ ہو گئے مسلمان اور اتنا بڑا لشکر تیار ہو گیا کہ وہاں پر کوئی بغیر لڑائی کیے ہوئے سرنڈر کر دیا ان لوگوں نے. اور اس کے بعد ایک جنگ حنین ہوئی، اس میں بھی مسلمان کو تھوڑا سا بھگدڑ مچی، مگر سنبھل گئے اور کامیابی ہوئی. اور جنگ تبوک جو کہتے ہیں جس میں 33,000 کا لشکر دے کر رسول اللہ کہتے ہیں خبر نہیں آئی تھی کہ
رومی فوجیں تیار ہو گئی ہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے. تو رسول اللہ وہ لشکر لے کر وہاں پہنچے اور وہاں پر 1 مہینہ قیام کیا. تو اتنا بڑا لشکر دیکھ کے بڑا اس کا روپ مسلمانوں کا پڑا. 1 مہینہ وہاں رہے، اس کے بعد تشریف لائے. تو کہنے کا سر مقصد یہ ہے کہ اصل تبلیغ سے اسلام پھیلا. تو رسول اللہ کے بعد بے شک جہاد ہوا شمالی افریقہ میں اور مڈل ایسٹ میں اور سینٹرل ایشیا میں. مگر دیکھیے اتنا محبت کیا شمالی افریقہ کے اور مڈل ایسٹ کے لوگوں نے کہ اپنی زبان چھوڑ دی. انہوں نے عربی اختیار کی اور عربی کلچر اختیار کر لیا اور عرب ہو گئے. عرب عاربہ جو اصل عرب ہے وہ عرب عاربہ، اور بعد میں جو بن گئے عرب وہ مستعربہ کہتے ہیں، عرب مستعربہ. تو حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہ یہی مشن تھا، تبلیغ. اصل تبلیغ سے اسلام پھیلا ہے. سینٹرل ایشیا میں کیا ہوا؟ چنگیز خان نے مسلمانوں کو ہلاک کیا لاکھوں کی تعداد میں. مگر چنگیز خان کا جو نواسہ تھا وہ تھا، اس نے مسلمانوں کے طرز زندگی کو دیکھا، بہت پسند آیا اس کو، اور اس نے اسلام قبول کر لیا. اور اس کے چنگیز خان کی جو قوم تھی اس کا بڑا حصہ جو مغل کہلائے اور جنہوں نے 500 سال ہندوستان میں حکومت کی، وہ چنگیز خان کی لوگ تھے، وہ سب جو مسلمان ہو گئے تھے. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے والد جو تھے حضرت غیاث الدین حسن، وہ 10ویں پوچھ میں ان کا سلسلے نسب پہنچ جاتا تھا حضرت امام حسین کی طرف. اور آپ کی والدہ جو تھیں حضرت بہنور، ان کا بھی سلسلہ نسب اتنا ہی اس میں حضرت امام حسن سے مل جاتا تھا. اب دیکھیے امام حسن امام حسین کے والدین کون تھے؟ وہ حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت علی، یہ دونوں رسول اللہ کے چہیتے تھے. اور اس سے اوپر دیکھیے تو وہ کون تھے؟ رسول اللہ اور حضرت بی بی خدیجہ. تو سب پاکیزہ خون ان کے رگوں میں دوڑ رہا تھا. پاکیزہ خون کا پاکیزہ تربیت بھی ان کو ملی تھی. مگر حضرت غیاث الدین آپ کے جو والد تھا ان کا انتقال اس وقت ہو گیا جب وہ ارلی ٹین ایج میں تھے، اور ان کو باغ ایک ملا تھا انگور کا اور ایک انچک کی، اس کی وہ دیکھ بھال کر رہے تھے اور اسی سے وہ اپنی زندگی کا اخراجات چلا رہے تھے. مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر کہ اتنی معمولی کام کے لیے تو نہیں پیدا کیا تھا کہ دیکھ بھال کریں، دعا کی اور روزی کمائیں. ان کی طرف ایک بزرگ آئے حضرت ابراہیم قندوزی، بہت ہی صوفی بزرگ تھے. لوگ ان کو مجذوب سمجھتے تھے، وہ مجذوب نہیں تھے، اللہ کے عشق میں ہمیشہ بس مست رہتے تھے. وہ جب آئے تو انہوں نے بہت ہی ادب سے ان کو بٹھایا ایک درخت کے نیچے اور آم انگور کا خوشہ پیش کیا تو آپ نے کھایا، اور اس کے بعد ایک ٹکڑا روٹی کا سوکھا ہوا نکالا اپنی جیب سے اور ان کے منہ میں رکھ دیا. وہ جیسے ہی وہ چبایا انہوں نے زندگی بدل دی. تو بس یہ زندگی سے ان کا دل بیدار ہو گیا اور وہ اللہ کی راہ میں چل پڑے سب بیچ کے. ظاہر جب دین کی خدمت کرنے کے لیے نکلیں گے تو سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے. رسول اللہ نے بھی انتظام فرمایا تھا
اور جو بھی لوگ مسلمان ہوتے تھے قبیلے ان کو بھیجتے تھے اپنے تربیت یافتہ لوگوں کو، تاکہ جا کے دین کی تبلیغ کریں اور دین کے احکام سمجھائیں ان کو۔ تو اس کے بعد آپ کو سمرقند اور بخارا کی اسلامی جامعات کی طرف سے گئے اور وہاں پر آپ نے علم حاصل کیا کئی سال تک۔ اب اس کے بعد ہارون ایک شہر تھا، وہاں پر آئے، وہاں عثمان ہارونی تھے، ایک بڑے صوفی بزرگ۔ آپ نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف بیعت حاصل کرنے کی خواہش کی، تو آپ کی صلاحیتوں کو دیکھ کر فوراً وہ خوشی سے تیار ہو گئے۔ آپ نے 20 سال اپنے دین کی خدمت کی اور ان سے بہت کچھ فیض حاصل کیا۔ یہ جو صوفی بزرگ ہوتے ہیں وہ دنیا کی محبت کو دل سے نکالتے ہیں اور اللہ کی محبت کو پیدا کرتے ہیں دلوں میں، اور دنیا کی فکر کے بجائے آخرت کی فکر پیدا کرتے ہیں، اور دنیا سے بالکل کنارہ کش ہوتے ہیں۔ نظام الدین اولیاء جو ہے اسی سلسلے کے بزرگ ہیں، چشتیہ طریقے کے۔ علاء الدین خلجی شہنشاہ تھا ہندوستان کا، اس نے خواہش ظاہر کی کہ میں آپ کی دعا کا محتاج ہوں، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ اور اس نے کہا کہ نہیں، جو دعا پیچھے کی جائے وہ زیادہ مقبول ہوتی ہے کسی کے سامنے دعا کی جانے والی دعا کے مقابل میں۔ تو خاموش ہو گیا وہ، مگر پھر چند دن کے بعد وہ بے چین ہو گیا، کہنے لگا میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ میرے گھر کے 2 دروازے ہیں، اگر آپ ایک دروازے سے تشریف لائیں گے تو میں دوسرے دروازے سے نکل جاؤں گا۔ تو دنیا سے یہ لوگ اپنے آپ کو کنارہ کشی اختیار کرتے، بس آخرت کی فکر، اللہ کی عشق۔ تو بڑی اچھی تربیت کی آپ کے پیر و مرشد ہیں حضرت عثمان ہارونی نے۔ اس کے بعد آپ کو حج پہ لے کے گئے، وہاں پر پہنچ کے جب وہ خانہ کعبہ کے سامنے تشریف لائے تو فرمایا حضرت نے کہ اے اللہ معین الدین کو تو قبول فرما۔ آواز آئی ان کو، ہم نے قبول کیا۔ پھر آپ ان کو لے کر روضہ رسول پہ حاضر ہوئے اور کہا معین الدین تم سلام عرض کرو حضور کی خدمت میں۔ آپ نے کہا السلام علیکم یا رحمت للعالمین۔ جواب آیا وعلیکم السلام قطب الافطاب۔ قطب الافطاب کہہ کے رسول اللہ نے ایک طرح سے سند دے دی کہ تم ولیوں کے بھی سردار ہو، تمہارا اونچا مقام ہوگا۔ تو ایک بار خود اکیلے تشریف لے گئے، حاضر ہوئے رسول اللہ کی درگاہ روضے پر اور سلام عرض کیا، تو جواب آیا وعلیکم السلام سلطان الہند۔ سلطان الہند کے معنی سمجھ گئے کہ وہ ہندوستان جا کے تبلیغ کرنا ہے۔ تو وہاں سے نکلے اور اس کے بعد جب جانے لگے تو وہاں پر لاہور میں ایک بزرگ ہیں، ان کو جی ہاں بہت مشہور و مقبول بزرگ ہیں۔ تو میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، ہاں داتا گنج بخش، ہاں ان کا نام ان کا عرف ہے داتا گنج بخش کہتے ہیں۔ تو ان کی بھی یہ ہے کہ ان کے زمانے میں جوگی تھا، بڑا کرشمے دکھاتا تھا، تو آپ کے سامنے آیا اور آ کے بڑے کرشمے اس پہ دکھایا، مگر آپ کی عظمت کے سامنے اس کی چلی نہیں، خود ہی مسلمان ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ جب مرا تو کیا آپ کے قدموں میں، اس کے روضے کے
پائن میں اس کو دفن کیا گیا، اور کہتے ہیں کہ اسی کی اولاد جو ہے ابھی تک مجاور ہے وہاں کی داتا گنج بخش کے علی عثمان حجویری، سوری معاف کیجیے گا، علی عثمان حجویری آپ کا نام تھا. تو وہاں پر ان کو شاید اشارہ ملا تھا کہ چیلا کریں، چیلا کے معنی 40 دن عبادت کریں وہاں پر رہ کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا کہ 40 دن وہاں عبادت کی تھی، اس کے بعد ان کو توریت تختیوں پہ لکھی ہوئی ملی تھی. تو صوفیہ نے وہ طریقے کو اختیار کیا ہے اور چیلا کشی بھی کرواتے ہیں. تو آپ سے چیلا کشی کروائی گئی اور اس کے بعد پھر آپ اجمیر تشریف لے گئے اور وہاں پر بہت زبردست وہاں پر تبدیلی ہوئی. اس زمانے میں پرتھوی راج کی حکمرانی تھی، تو وہاں پر یہ سب مسلمان ہوئے آپ کے ہاتھ پر. آپ کی کئی کرامتیں بتائی جاتی ہیں. جب آپ سمرقند میں تھے تو جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے تھے وہاں پر ایک شخص آیا کہنے لگا یہ جو مسجد ہے قبلہ رخ نہیں ہے، یہاں پر نماز پڑھنا درست نہیں ہے. سب نے اس کو سمجھایا تو نہیں سمجھ میں آیا اس کے، اور حضرت اٹھے اور اس کی گردن کا ہاتھ فرمایا ذرا سامنے رکو، تو اس کو کعبہ نظر آیا. پھر بھی کچھ چپ ہو گیا، وہ سر جھکا کے واپس چلا گیا. ایک شخص آیا حضرت سمرقند ہی میں کہ وہ حاکم شہر مجھے نکال دینا چاہتا ہے شہر سے. آپ نے فرمایا وہ ہے نہیں، جاؤ تم واپس. تو وہ گیا تو معلوم ہوا کہ وہ شہر، وہ حاکم شہر گھوڑے سے گر گیا اور مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا. ایک بار آپ افغانستان کے شہر لاہور تشریف لے گئے، وہاں پر ایک نوجوان نظر آیا، اس میں تیر کمان لیا ہوا کھڑا تھا. آپ نے نام پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرا نام شہاب الدین راوی ہے. تو آپ کے ساتھ جو اس وقت لوگ تھے آپ نے فرمایا یہ ہندوستان کا بادشاہ بنے گا، اور وہ ہوا ویسے. پرتھوی راج کو شکست دے کے وہ آپ سے غوری شہاب الدین غوری بادشاہ بن گئے تھے. ایک بار مسلمانوں کو تنگ کر رہا تھا ان کے حکام، تو آپ نے کہا ایک شخص کو قاصد بنا کے بھیجا کہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے. تو پرتھوی راج بہت ناراض ہو گیا اور بجائے اس کے وہ شکایت دور کرتا حضرت کی شان میں گستاخی کرنے لگا. تو لوگ قاصد تھے وہ جا کے انہوں نے کہا کہ حضرت اس طرح سے وہ تبلیغ کر رہا تھا، بے وجہ بکواس کر رہا تھا. آپ نے کہا ہم نے اس کو زندہ پکڑ کے مسلمان لشکر کے حوالے کیا. کچھ ہی دن بعد شہاب الدین غوری نے حملہ کیا اور وہ گرفتار ہو گیا. اور پرتھوی راج نے ایک بار وہ آپ کی خانقاہ جہاں تھی وہاں پر ایک مست ہاتھی چھوڑ دیا. آپ کو جب معلوم ہوا تو ایک مٹی کا کنکر اٹھا کے اس کی طرف پھینکا، وہ ہاتھی وہی پتھر کا بن گیا. ابھی تک سنا وہ وہاں پر خانقاہ کے پاس پتھر کا بنا ہوا ہے وہ ہاتھی. اور وہ سراہی والی بات بھی ہے کہ پانی لے رہے تھے نہر سے تو ہندو کہنے لگے پانی ناپاک ہو گیا. آپ نے کہا اچھا ناپاک ہو گیا تو خالی کر دیتے ہیں. آپ نے اپنے ایک مرید کو بھیجا سراہی لے کے کہ اس کو بھر کے لے آؤ. جب بھر کے لایا تو وہ نہر دریا جو تھا وہ خشک ہو گیا. نہ صرف وہ بلکہ وہ سارے کنویں وغیرہ سب وہاں کے خشک ہو گئے. تو وہ آپ کی معافی مانگنے لگے، حضرت معاف کر دو ہم سے غلطی ہو گئی. آپ نے مرید سے کہا وہ جا کے الٹ دو سراہی جس میں بھر کے لائے. گیا انہوں نے ادھر کیا تو سب پھر پانی آنے لگا. تو ایسے بہت سی کرامات ہیں، مگر سب سے بڑی کرامات کیا ہے؟ تبلیغ. ہاں تبلیغ کے سلسلے میں دیکھیے انڈونیشیا وہاں پر ایسے عرب پہنچے تھے تاجر جو وہاں کی زبان بھی نہیں جانتے تھے، اور
तबलीग की वजह से वो मुसलमान हो गए। इसका सबसे बड़ा मुल्क है इस्लामी। इसी तरह से चीन में इस्लाम पहुंच गया। वो किस तरह पहुंचा किसी को कुछ नहीं पता। वो लोग कहते हैं एक साहबी आए थे और वो उन्होंने इस्लाम की तबलीग की, इशारों की ज़बान में तबलीग की होगी, अरबी जानते थे वो, मगर बहरहाल वो भी इस्लाम की का मौजूदा है, अल्लाह का मौजूदा है कि इंडोनेशिया में इस्लाम फैला। वहाँ कोई हुकूमत नहीं कि किसी हुक्मरान पहले इस्लामी हुक्मरान ने, ऐसी चीन में, चीन की हुकूमत ने तो वो तो देवी होते हैं ना, कम्युनिस्ट, उन्होंने तो खत्म करने की कोशिश की थी इस्लाम को वहां पर, मगर वो ऐसे डटे रहे कि आखिर में चीन की हुकूमत को भी मानना पड़ा, जैसे है वैसे रहने दो इनको। तो वो बहुत ही कंजर्वेटिव किस्म के मुसलमान हैं, नीचे पैजामे पहनते, बड़ी दाढ़ी छोटी छोटी पहने हुए, तो अभी उसी तरह से रहते हैं वहां पर। तो ऐसा अल्लाह ताला की जो है मेहरबानी होनी चाहिए, वो जिसको हिदायत देता है तो हिदायत याफ्ता होता है, और उसको हिदायत नहीं देता है तो गुमराह होता है। मगर हमारा काम क्या है कि इस्लाम की तबलीग करें, और हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है। वमा अलैना इल्लल बलाग कहते हैं ना, रसूल का काम भी कैसा है, सिर्फ तबलीग करना। मक्के में कामयाबी नहीं हुई तो मदीने में अल्लाह ने कामयाबी दी। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।